دو بڑے جو تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، بس جس چیز کا نام عبادت ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ منتخب کیے ہوئے رسول، یعنی اب تمہارے لیے اسوہ، سامبل، نمونہ، جس کی ہر بات کو اپنے سینے سے لگایا جائے، جس کی بات سے پیار اور محبت ہو، جس کی بات پر عمل کر کے جنت پا سکو، تو وہ یہ ہے۔ یہ دو بڑے جز ہیں ہمارے کلمے کے۔ ہم اس کو اپناتے ہیں؟ نہیں بھائیو، کم لوگ اپناتے ہیں۔ کیوں؟ شاید ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں۔ اہمیت معلوم نہیں تو آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ ایک حدیث، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ پروردگار تو مجھے ایسا کلمہ سکھا دے جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کیا کروں، تجھے یاد کیا کروں۔ حدیث اس طرح سے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال اللہ تعالی قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال موسیٰ یا ربی لو ان السماوات السبع، یا موسیٰ قال موسیٰ یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، قال اللہ تعالی یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ واحدۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ واحدۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری حدیث اس طرح۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا، مجھے ایسا کلمہ سکھا دے، ایسی بات سکھا دے، ادعو کا، جس کے ذریعہ میں تجھے بلایا کروں، تجھے پکارا کروں، واذکرو کا، تیرا ذکر کیا کروں۔ یہ بات کس نے کہی؟ موسیٰ نے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، پروردگار یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں۔ سارے لوگ سے مراد یعنی سارے مسلمان، یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں۔ اور دیکھ لو آج بھی کسی بھی، میں نے کہا وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے جڑا ہو، سب کا کلمہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سب یہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس کی طاقت بتائی، یعنی موسیٰ نے اس کو ہلکا سمجھا کہ یہ تو چھوٹا سا ہے، تو یاد ہے، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں۔ آپ ہی پوچھیں مجھ سے، کہیں کہ مولانا سب سے اچھی بات بتا دو، میں کہوں لا الہ الا اللہ، اب کیا کہو گے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم تھا، یعنی ہلکا لوگے اس کو، لیکن اس کا اصل وزن نہیں معلوم ہے نا، اس لیے ہلکا لے رہے ہو، اور جب وزن معلوم ہو جائے گا نا پھر ہلکا نہیں لو۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو وزن بتایا، کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع، ساتوں آسمان، وعامرہن غیری، اور اسی کی مثل اتنے اور، یعنی 7 آسمان ہیں ڈبل 14، والارضین السبع، اور 7 زمین، کتنے ہو گئے؟ 14 اور 7 21۔ اللہ اکبر، 7 زمین اور 7 آسمان، وعامرہن غیری، اور اسی کی مثل، فی کفۃ واحدۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ واحدۃ، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، جھکے گا کون سا پلڑا؟ وہی پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، کتنا وزن ہے لا الہ الا اللہ کا، کتنا وزن ہے اس عقیدہ توحید کا۔ لیکن یہ وزن کس کے پاس ہوگا؟ یہ وزن موحد کے پاس ہوگا، عقیدہ توحید والے کے پاس ہوگا۔ کوئی آدمی اللہ کی بھی عبادت کرے، غیر کی بھی عبادت کرے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے لا الہ الا اللہ میں وزن نہیں ہوگا۔ دیکھیے وزن تھا کس کے لا الہ الا اللہ میں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ اپنے گھر سے نکالنے پر تیار، نکال دیا، دوسرے لوگوں سے کہہ رہا تم سمجھاؤ بھائی میرے بیٹے ابراہیم کو، میری نہیں سمجھ رہا ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں،
وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، پر تو جو بات کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ لا الہ الا اللہ کا وزن تھا، ابراہیم کو معلوم تھا، اس کی اہمیت معلوم تھی۔ ابراہیم نے کہا تم مجھے اپنی بادشاہت میں شریک کر رہے ہو اس بات کے لیے کہ میں ایک اللہ کی عبادت نہ کروں، اسی کی دعوت نہ دوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دوں، یہ بات بتلا رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا ایک کام کرو، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں، تب تو مان جاؤ۔ کہا تو پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ اس پوری دنیا کی حکومت سے زیادہ وزنی ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نتیجہ آپ لوگ سنتے آئے ہو، سنا ہوگا آپ نے، قوم نے نہیں مانا، برادری نے نہیں مانا، سب نے بائیکاٹ کر دیا، اکیلے ابراہیم۔ اللہ اکبر، سوچتے نا میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، باپ بھی دشمن ہے، رشتہ دار بھی دشمن ہے، سارے لوگ دشمن ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم جس کو جنت چاہیے نا، جس کو جہنم سے بچنا ہے نا، ساری دشمنیاں لے لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی نہیں لیتا ہے۔ اور جس کو اس کی فکر نہیں ہے جہنم سے بچنے کی، اس جنت کی لالچ نہیں ہے، وہ کسی کی دشمنی بھی مول لینا گوارا نہیں کرتا، کوئی ناراض ہو جائے گوارا نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی پڑھا، آپ نے بھی سنا، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، اس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ بھائیو، عقیدہ توحید ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، لا الہ الا اللہ کی اہمیت تھی۔ جب آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اللہ اکبر، جبرائیل نے کہا ابراہیم ہل تنصرنی، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جبرائیل سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کر یا نہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم اس جبرائیل سے کہتے ہیں یا جبرائیل تم میری مدد کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس ذات کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، عقیدہ توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ میری ہر کیفیت کو سن رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ میری ساری کیفیتیں سنتا ہے، میری ہر حالت کو دیکھتا ہے، اس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ابراہیم واپس ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈال دیا آگ میں۔ اللہ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی، اے آگ بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی مت ہونا کہ تو شملہ بن جائے، میرے ابراہیم کو ٹھنڈی لگنے لگ جائے۔ کیسی ٹھنڈی ہونا؟ سلامن، سلامتی والی، ایسی کی طرح بن کر کے رو، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائیو ہوا۔ کیوں ہوا؟ عقیدہ توحید تھی۔ اللہ نے مجھ سے، آپ سے بھی قرآن میں وعدہ کیا ہے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے جب تم حقیقی مومن رہو گے۔ آج ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کسی سوسائٹی والے، کسی گاؤں والے، کسی شہر والے، کسی ملک والے کہ ہم سارے مومن ہیں، عقیدہ توحید کو صحیح معنی میں اپنایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہمارے پاس ہے؟ نہیں بھائیو، اس لیے ہم دنیا میں پس رہے ہیں، پریشان ہیں، نڈال ہیں۔ اور اللہ نے ایک بات اور کہی تھی کہ دیکھو دو باتیں مت کرنا کامیاب رہنے کے لیے، ایک تو کیا؟ حقیقی مومن، اور دوسری اختلاف نہیں، اور تیسرا نبی کی نافرمانی نہیں۔ دیکھو بھائیو، مثال بات یاد آئی تو میں یہاں یہ بات بتاؤں۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 آدمیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر بٹھا دیا۔ ہم غزوہ جیت بھی جائیں گے، دشمن بھاگ بھی جائیں گے، تب بھی آپ یہاں سے مت آنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ وہاں بیٹھے، جب نیچے دشمن بھاگ گئے، صحابہ اکرام مال غنیمت لینے لگے، تو اب یہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا اب ہمارا کیا مقصد، وہ تو بھاگ گئے ہیں، ہمارے ساتھی مال غنیمت لینے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا جہاں مت چھوڑنا، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا، اور کچھ لوگ چلے گئے، کچھ وہیں رہے، کچھ چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لمبا واقعہ، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ خالد بن ولید مجاہد اسلام،
جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان شہید ہوئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں یہ آیت اتاری وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُمْ. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا. تم دشمنوں کو بھگا رہے تھے, وہ ہار چکے تھے, تم مال غنیمت لے رہے تھے, لیکن حَتَّى إِذَا تَنَازَعْتُمْ جب تمہارے درمیان اختلاف آ گیا. جب تمہارے درمیان اختلاف, کون سا اختلاف؟ جائیں پہاڑی سے یا نہ جائیں, یہ والا اختلاف. وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی. کیا نافرمانی کی؟ نبی نے کہا تھا پہاڑی مت چھوڑنا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بات بعد میں نازل کی ہے کہ یہ ایسا اس وجہ سے ہوا, لیکن میرے صحابہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ان کو. لیکن قابل غور بات یہ ہے, ایسا کیوں ہوا؟ اختلاف کی وجہ سے. ایسا کیوں ہوا؟ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. بھائی شرک کیا تھا؟ نہیں, معمولی سی بات تھی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت بننا تھا کہ جو بھی نافرمانی کرے گا, جو بھی اختلاف کرے گا, کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھو نا ہمارے درمیان کون سا شہر ایسا ہے, کون سی بستی ایسی ہے جہاں اختلاف نہ ہو. کہیں مسلکی اختلاف, کہیں خاندانی اختلاف, کہیں قوم اور برادری کا اختلاف, کہیں جائیداد کا اختلاف, کہیں کوئی اور اختلاف. اختلاف ہی اختلاف ہیں. تو کیسے کامیاب ہو جائیں؟ ان سارے اختلافوں کو بالائے طاق رکھ کر کے ہم سب ایک ہو کر کے کجسد واحد قرآن و حدیث کو اپنائیں تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن رکھا. اب بھی دیکھیے عقیدہ توحید کی اور اہمیت دیکھیے. دوسری حدیث وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو عقیدہ توحید کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہدہ, جس آدمی نے گواہی دی. کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بھائیو میں نے کیا کہا ہے؟ بندہ کہا ہے. یہ بندہ میں نے نہیں کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. اٹھاؤ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی لے گئی. کب؟ معراج کے وقت کی بات. تو اللہ نے بندہ کہا ہے. انما انا بشر, لوگوں میں بھی انسان ہوں. قرآن نے آپ کو انسان کہا ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لوگوں میرا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے رسول تم ہی میں سے بنایا, یعنی انسان. تو یہ بے شمار دلائل ہیں. شاید آپ میں سے کوئی آدمی سمجھے کہ رسول اللہ کو تو میں نور سمجھتا ہوں اور مولانا بندے کہہ رہے ہیں. یہ بندہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے. یہ آپ کی مذہبی کتاب قرآن مقدس جو آپ کے گھر کے اندر ہے, میرے گھر کے اندر ہے, یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ اور رسول. وہ بندے ہیں, بندوں میں سب سے افضل بندے ہیں. انسان ہیں, انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں. وہ کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, روحانیت کے اعتبار سے, ان سارے اعتبارات سے وہ ہم سب سے افضل ہے, بالا تر ہیں. لیکن جسم کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے وہ رسول ہی تھے, انسان ہی تھے. کفار مکہ کہتے تھے ہم اس کو رسول نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے
کہ یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، اٹھاؤ 18واں پارے کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ سورہ فرقان اور آخری صفحہ